انداز ہستی بدل گیا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ مرا نہیں ہوں خبے نبی میں، نہ مجھ سے جوشیلی تقریر کوئی ہندوستان میں کر سکتا ہے، نہ مجھ سے تیز کوئی بول سکتا ہے۔ میں دکھنے میں کچھ اور ہوں، بولنے میں کچھ اور۔ ہاں مجھے بولنے دیجئے، وگرنہ اگر آپ جوشیلی ہی سننے کے ماہر ہیں تو میں الحمدللہ ٹاپر ہوں اس معاملے میں۔ مجھے اللہ کے اس عطا پر ناز ہے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ میں بولوں تو اچھا میں پھٹ جاتا ہے، رکتا نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں میں، لیکن وہ جوہر دکھانے نہیں آیا میں اس کانفرنس کا ٹائٹل دیکھ کے بولنا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجیے اس میں، تاکہ کچھ لے کر میرے ترکش میں ہر طرح کا تیر ہے الحمدللہ، نہ میرے پاس انداز کی کمی ہے، نہ میرے پاس گفتگو کی کمی ہے، سب علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ آپ نے مجھ جیسے ناقص علم والے کو پسند کیا، یہ آپ کی محبتیں، ورنہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ ہاشم صاحب قبلہ میرے استاد ہیں، رہے جامعہ نعیمیہ میں، بول کے گئے ماشاءاللہ، اب قیام گاہ پر ہیں سر۔ تو میں اب عرض کر رہا تھا، توجہ کیجیے، میں جو جملے دے رہا ہوں بالکل کوئی آئے تو خاموشی سے بیٹھ جائے، ایک آدمی کے لیے بالکل آپ ڈسٹرب نہ ہو حضرات جی۔ اب حالات دیکھیے ہماری قوم کے، دل کالا ہو گیا، اتنا کالا ہو گیا، اگر کوئی لڑکی پردے میں ہو اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں، کوئی بے پردہ ہو تو اس کو اب حیرت سے کوئی نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اب ہمارا دل اس کی بے پردگی کو قبول کرنے لگا ہے جی۔ وہ عجیب نہیں لگتی، پردہ اگر ہو تو وہ عجیب لگتی ہے۔ ارے یہ کون ہے بھائی، بڑی ہاتھوں پہ نقاب چڑھائے ہوئے، بڑے پیروں پہ نقاب چڑھائے ہوئے، بڑا چہرے پہ نقاب ہے بھائی، یہ کون ہے بھائی، بڑی عجیب ہے بھائی۔ اس کا تو مذاق بنائے گا، لیکن اس کا کوئی مذاق نہیں بنا تھا کہ جو آج بے حیا بازاروں میں ہاف کپڑا پہن کے اپنی عزت داؤ پہ لگاتی گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں تم ماں کی گود میں بیٹھو اپنے گھروں میں، تم نے ابھی لمبے لمبے سفر نہیں کیے، ہم سفر کرتے، ہم سے پوچھو ماحول کتنا خراب ہے۔ اللہ کی قسم دل تڑپتا، کبھی کبھی تو ایسے سوال کیے جاتے ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے۔ ابھی میں سفر کر رہا تھا ناگپور کا، ایک بہت پڑھی لکھی لیڈی عورت رہی ہوگی، کسی ٹیچر اسکول کی یا کہیں جو ہے پروفیسر رہی ہوگی کہیں کی، میری برابر والی سیٹ پہ اس کا نمبر آ گیا، اس نے مجھ سے سوال چلتے چلتے چھوٹی سی گفتگو ہو گئی، سوال مجھ سے کیا، بولے آپ کے مذہب کا میٹر وہاں میرے سمجھ میں نہیں آتا، برا مت ماننا۔ میں نے کہا کون سا میٹر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا بہن جی؟ کہا مولانا صاحب آپ کے مذہب میں عورت کے حقوق کو پائمال کیا گیا ہے، عورت کے حق کو بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا، عورت کو حق ہی نہیں دیا گیا، عورت کو جینے کا ادھیکار نہیں۔ تمہارے مذہب میں عورت گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے، تمہارے مذہب میں عورت نہ کسی سے بات کر سکتی ہے، نہ کہیں جا سکتی ہے، نہ آ سکتی ہے۔ بڑا سا زہر اگلا۔ میں نے کہا کاش یہ تو زہر جو اگل رہی ہے میری قوم اگر اپنے مذہب پہ مکمل طریقے سے گامزن ہوتی، اگر مذہب اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوتی تو آج تیرے یہ سوالات نہ ہوتے، تیرے سوالات نہ ہوتے۔ اس سے کہا مولانا صاحب عورت کا گلا گھوٹا گیا، تمہارے ہم پردے کی تسلیم کرتے 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 عورت کا گلا گھوٹ دیا جاتا ہے۔ جب وہ بول کے نمٹ گئی تو میں نے کہا میری سن، تیرے نظریے سے عورت کا گلا گھوٹ دیا جاتا، اور اگر میں تیرے نظریے سے دیکھوں تو تمہارے ہاں عورت کی بلی چڑھا دی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بتاؤ عورت کے پاس سب سے قیمتی زیور کون سا ہے؟ کہ سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرا موتی نہیں۔ میں نے کہا عورت کا سب سے قیمتی زیور اگر ہے تو اس کی عزت، اس کی پاک دامنی۔ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ ارے سچ بول رہا ہوں کہ نہیں؟ ابھی چند دن قبل میری دہلی زیادہ تر اسٹوڈنٹ لوگ تھے، وہاں تقریر ہوئی، اسی ٹاپک پہ کچھ میں نے جملے کہے، ادرا سنتے رہنا، میرا موڈ بنے گا تو اتنا اچھا مال پیش کر کے جاؤں گا زندگی بھر یاد رکھو گے۔ جی جی بہت
انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے، ٹینشن مت لیجیے، کہیں سے نہ بور ہونے دوں گا نہ پریشانی، میں صبح 2-2.5 گھنٹے بھی بولوں گا تو دل آپ کا بھرے گا نہیں، اتنا ہی بولوں گا جتنا مجھے بولنا ہے، ٹینشن مت لیجیے گا۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے، آپ چاہتی ہو کہ عورت کھل کرے؟ بولی میں چاہتی ہوں عورت کھل کرے۔ آپ چاہتی ہو کہ عورت گھومے؟ میں چاہتی ہوں عورت گھومے۔ آپ چاہتی ہو کہ عورت اور مرد میں خلط بلط ہو ایک دوسرے کے ساتھ میں؟ ہاں میں چاہتی ہوں۔ آپ چاہتی ہو مرد اور عورت کی دوستیاں ہو؟ آپ چاہتی ہو فرینڈ شپ ہو؟ ہاں ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا تمہیں مبارک ہو تمہارا، لیکن ایک بات بتائیے، جب لڑکا لڑکی میں فرینڈ شپ ہوگی، دوستی ہوگی، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ضروری تو نہیں جن میں دوستی ہوئی آپس میں شادی ہی ہو جائے؟ کیوں بھائی، ضروری تو نہیں، 50% مان لیتا ہوں شادی ہو جائے گی جس سے دوستی ہوئی، 50% میں یہ مانتا ہوں کہ نہیں ہوگی، جبکہ ایسا 90% ہو رہا ہے کہ قریب آنے کے بعد میں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ 90% جو ہے ایک دوسرے کے جسم سے تمتع حاصل کیے، فائدہ حاصل کیے، جسمانی تعلقات سمبند بنائے، دور ہو گئے، 10% شادیاں ہو رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے لیے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، دوستی کر لو، فرینڈ شپ کرو، بوائے فرینڈ بناؤ، لیکن ضروری تو نہیں شادی ہو؟ بولی ہاں ضروری نہیں شادی ہو، لیکن میں نے کہا یہ ضروری ہے جب بوائے فرینڈ بنایا جائے گا، دوستی ہوگی، تو یہ ضروری ہے کہ جسمانی تعلقات ضرور بن جائے گا۔ کیوں؟ جب پیٹرول چھڑک دیا جائے گا اور آگ کو برابر میں رکھا جائے گا تو پیٹرول میں آگ لگنا لازمی ہے، تعجب نہ لگنا ہے، لگ جانا کوئی تعجب نہیں۔ لڑکی پر ہدا ہو کر، لڑکی ہاف کپڑے پہن کر، لڑکی میک اپ کر کے، لڑکی سنگار کر کے، لڑکی کلا دکھا کے، لڑکی اپنا جسم دکھا کے، جب بازار میں اور پارک میں، میلے میں، جب لڑکے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے یوٹیوب پہ ننگی ننگی فلمیں ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے تو میں نے کہا میدان بلاکار ہونا ضروری ہے، زنا ہونا ضروری ہے۔ جب پیٹرول چھڑک دیا گیا، دلی دکھائی گئی تو آگ لگنا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھ سے غفار صاحب قبلہ، سرزمین بھیگرپور، ضلع رامپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے آگ لگنا ضروری ہے؟ اب میں نے کہا سنو، ابھی چند دن پہلے میں نے ایک موبائل خریدا تھا، ادھر مت دیکھیے، یہ آپ کے یہ خاک سارانے حق کے نوجوان ہیں، آپ زیادہ مجمع نہیں ہوں، میں نے 1.5 لاکھ کے مجمع میں تقریر کری ہے اور الحمدللہ یہ میرے اندر فن ہے، میں دیکھ لیتا ہوں مجمع کون کدھر دیکھتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم سب مولانا کو دیکھ رہے ہیں، مولوی ہے میں نہیں دیکھ رہا، ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں، وہ تو اب اشارے سے اٹھا دوں گا کون کدھر دیکھ رہا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، 4 آنکھیں نہیں، پتہ نہیں کتنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم الحمدللہ۔ ہاں، مکمل عمل اندوش رہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ چند دن پہلے میں نے ایک موبائل خریدا تو میں نے اس سے کہا یہ کون سا؟ کہا یہ فلا، یہ فلا، یہ فلا، نام گنائے، ویوو 9، ویوو V9، فلا فلا فلا۔ میں نے کہا ذرا دکھانا، بولو نہیں مولانا ڈبہ کھول کے نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے کہا یار دکھاؤ نا، خریدوں گا 10,000 کا موبائل لینے کے لیے، ہاں تو تجھ کھول کے نہیں دکھا سکتا؟ نہیں مولانا، پیک ہی پیس مانگتا ہے گراہک، اگر تم کو کھول کے دکھا دیا آپ نے نہیں خریدا، دوسرا گراہک اس ڈبے کو ریجیکٹ کر دے گا، موبائل کو نہیں خریدے گا، وہ بولتا میرے کو پیک ہونا۔ ایک 10,000 کا موبائل، آدمی کہتا ہے ڈبہ پیک، اگر کھول کے بھی دکھا دیا نہیں لوں گا، کھول کے بھی دکھا دیا نہیں لوں گا۔ میں نے کہا جس لڑکی کو لائف پارٹنر بنانا چاہتا ہے وہ کسی کے ساتھ پارکوں میں گھومی ہو، کسی کے ساتھ زنا کیا ہو، کسی کے ساتھ فرینڈ شپ کیا ہو، کسی کے ساتھ جسمانی سمبند بنایا ہو، تو کیسے پسند کرے گا کہ میں اسے لائف پارٹنر بناؤں؟ جب ایک ڈبہ کھلا ہوا موبائل نہیں خرید سکتا تو جس کی عزت بازار میں نیلام ہو گئی ہو کون پسند کرے گا تو اس کے ساتھ شادی کی جائے؟ اسلام مذہب یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر بیوی ملے تو اس کے پاس اوریجنل جائے، وہ اس کا حق ہے، اس کا ادھیکار ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوب حضرت، بہت خوب، زندہ باد۔ وہ اس کا حق ہے، اس کا ادھیکار ہے۔
بیوی کسی کی امانت ہے، جس کی بیوی بنے گی اس کی امانت ہے، امانت تو اپنے شوہر کی ہے اور خیانت بازاروں میں ہو رہی ہے۔ اسلام اوریجنل مذہب کا نام ہے، اسلام دودھ میں پانی ملانا چاہتا ہی نہیں، اسلام تو کہتا ہے پانی پانی رہے دودھ دودھ رہے، دونوں کو ملا کے سرگم نہیں ہوگا، یہ گھپلا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ جی جی بہت خوش، یہ گھپلا اسلام میں نہیں ہے۔ رہی بات یہ چھپانے کی اور پردے میں رکھنے کی، جو بس ایک بات بتا کے بات آگے بڑھوں گا۔ سنو سنو سنو، میں نے کہا سنو، آپ کے پاس گولڈ ہوگا، آپ کے پاس سونا ہوگا، آپ کے پاس چاندی ہوگی، آپ کے پاس روپیہ ہوگا، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ کے پاس نقدی ہوگی، اپنا روپیہ کہاں رکھتی ہو، اپنا سونا کہاں رکھتی ہو، اپنا چاندی کہاں رکھتی ہو؟ مولانا جی میرے سونے سے کیا مطلب، میری چاندی سے کیا مطلب، میرے کیش سے کیا مطلب، میرے پیسوں سے کیا مطلب، میرے بینک بیلنس سے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب ہے، جب تجھے میرے مذہب سے مطلب ہے تو مجھے بھی تیری لائف سے مذہب ہے، بتا کہاں رکھتی ہے؟ میڈم نے جواب دیا مولانا میں اپنا سونا چاندی سیف الماری میں رکھتی ہوں، میں اپنا روپیہ پیسہ سیف الماری میں تالا لگا کے رکھتی ہوں۔ میں نے کہا میڈم رکھنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، میں بھی وہی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ایک بات اور بتاؤ، اپنا جوتا کہاں رکھتی ہو، اپنا چپل کہاں رکھتی ہو؟ کہاں مولانا گھر کے دروازے پر رکھتی ہو۔ میں نے کہا کس لیے؟ یہاں مولانا جوتا چپل قیمتی نہیں ہے، وہ سب سے سستی چیز ہے، انسان کے جسم کے استعمال کرنے والا سب سے کمتر آئٹم ہے، تو اس کو دروازے پر رکھ دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن سونا چاندی قیمتی ہے، اسے چھپا کے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کا حق مارا۔ کیوں؟ سونے کی مالک تم، چاندی کی مالک تم، پیسے کی مالک تم، جوتا چپل کی مالک تم، ایک کو چھپا کر رکھا ایک کو دکھا کر رکھا۔ ارے تمہارا سوال بھی تو یہ ہے، اللہ مرد کا بھی مالک عورت کا بھی مالک، دونوں کا خالق و مالک وہی ہے، ایک کو چھپا کر رکھا ایک کو دکھا کر رکھا۔ جی جی بات نہیں سمجھ رہے یار آپ؟ جی جی کیا قرآن کی حدیثیں پڑھ کے رامتار کو سمجھاؤ گے؟ وہ قرآن کو اگر آئے تو سمجھتا تو رامتاری کیوں ہوتا، عبداللہ نہیں ہوتا وہ؟ آئے ہے بات سمجھیے یار، تم یہ بول کر بخاری شریف میں یہ آیا تو وہ تیری بخاری کو کہا جانا ہے، تو کہتا قرآن کی پلا صورت میں یہ تو وہ تیرے قرآن کو کہا جانا ہے۔ اگر قرآن کو جانتا ہوتا تو رامتار چندر سین اوم پرکاش ہی کیوں ہوتا؟ جی جی حضرت بہت خوش، انیتا دیوی سیتا دیوی ہی کیوں ہوتی؟ جی میدان جو سوال تمہارا وہی سوال ہمارا۔ جی جی مالک تم دونوں کی، سونا کی مالک، چاندی کی مالک، پیسے کی مالک، جوتا کی مالک، چپل کی مالک، ایک کو باہر دکھا کے ایک کو اندر چھپا کے، کیوں؟ سوال کا جواب۔ مولانا بڑے اولڈ مائنڈ لگتے ہو، میں کو بتائیے تو۔ ارے کا سونا چاندی قیمتی چیز ہے، جوتا چپل سب سے کم تر چیز ہے، استعمال کرنے والی چیزوں میں اس لیے رکھ دیا کہ اس کو کوئی اپنی نظر سے نہ دیکھے گا، کوئی اسے چرانے کی نظر سے نہیں دیکھتا گا، لے دی گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ اتنا قیمتی نہیں، 100 200 400 میں دوسرا آ جائے گا، لیکن سونا چاندی بڑی قیمتی چیز ہے۔ 10 گرام سونا 28,000 روپے کا مل رہا ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے اسے چھپا کے رکھا گیا تاکہ کسی چور چمچے کی نظر نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا میڈم تمہارے سوال کا جواب مل گیا، تم نے سونا چاندی قیمتی سمجھا اس لیے چھپا کے رکھا، اسلام نے بیٹی کو قیمتی سمجھا اس لیے پردے میں چھپا کے رکھا تاکہ کسی غلط بھائی کی نظر نہ پڑ جائے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حسام صاحب قبلہ، سرزمین بھیگر پور، ضلع مراد آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تم سونا چاندی قیمتی سمجھتے ہو، چھپا لیتے ہو کسی چوری چندے کی نظر نہ پڑ جائے، اسلام بیٹی کو قیمتی سمجھتا ہے، چھپا لیتا ہے تاکہ کسی غلط کاری کی نظر نہ پڑ جائے۔ جی جی ہم نے کہا آشارام کے پاس اگر بیٹی بے پردہ نہ گئی ہوتی تو بلاکار نہ ہوا ہوتا۔ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے مدرسے کی، فلم ریلیز ہو گئی آشرم کی۔ پچھلے سال یہ بیان آیا تھا کہ مدرسوں کی ویڈیو چاہیے ہمیں، 26 جنوری کو، 15 اگست کو، ہمیں چاہیے کیا ہو رہا؟ چلو بھائی دے دیں گے۔ اجی ویڈیو کا تم تو آگے دیکھ لو، ٹوٹی پٹیوں ٹوٹی ٹپائیوں کے علاوہ مدرسے میں کچھ نہ ملے گا۔
اور کچھ نہیں ہے. ریلیز ہو رہی ہیں ابھی. تیرا سچا سودا کی ریلیز ہوئی تھی, کتنی چلی؟ میں نے کہا بے پردہ بیٹی تیرا سچا سودا میں آ گئی ہوگی تو شاید بلاత్కాر نہ ہوا ہوتا. کچھ دنوں پہلے دہلی کی چلتی بس میں ایک بلاత్కాر ہوا, بیٹی کے ساتھ غلط ہوا. بلاత్కాریوں کو سزا ملی, اچھا ہوا. لیکن اگر 12 بجے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہاف کپڑوں میں فلم دیکھ کے وہ نہ رہی ہوتی تو وہ بیٹی بلاత్కాر نہ ہوتی. میرے جملے سمجھنا جو میں بولنا چاہ رہا ہوں, میرے جملہ سمجھنا جو میں بولنا چاہ رہا ہوں. امریکہ میں ایک نوجوان کو سزا ہوئی بلاత్కాر کے اوپر, تو اس نے کہا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر آگ اور پیٹرول برابر میں رکھا جائے لگ سکتی ہے آگ یا نہیں؟ جج بولا لگ سکتی ہے. کہا جب لڑکی اور لڑکے کو برہنہ کر کے برہنہ کر کے برابر میں رکھا جائے گا, ان کی دوستیاں کرائی جائیں گی تو پھر بلاత్కాر بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اسلام نے بیٹی کو چھکاور کر رکھا, یہ قیمتی چیز ہے, اور جب تک بیٹی پردے میں رہے گی اس کی عزت محفوظ رہے گی. بے شک اس کی عزت محفوظ رہے گی. لیکن آج پردے کے رواج ہمارے گھروں سے ختم ہوتا چلا جا رہا, ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمیں یہ چیزیں بری نہیں لگ رہی ہے, آج ہمیں یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں. اور میں نے کہا سنو کہ مسلمانوں تم اپنے مذہب کو پڑھو, اپنے اسلام کو پڑھو. جب دنیا اگر یہ کہے کہ اسلام کٹرتا کا مذہب ہے, اسلام کٹرواد پھیلاتا, تو کہہ دو اسلام ہی وہ مذہب ہے یہ پوری دنیا میں پیار کا پیغام بانٹتا ہے. بے شک اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس قرآن میں آیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ اسلام ہے. میں تمہیں اسلام کی ڈیفینیشن سمجھا دوں. اسلام کتنا موم ہے, اسلام کتنا کومل ہے, اسلام گلاب کتنا مہتب ہوا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ذرا غور کرو. آمینہ کا لال, نبیوں کا سردار, اسلام لانے والا نبی, تمہیں کلمہ پڑھانے والا نبی, قرآن لانے والا نبی, پیارا نبی, اچھا نبی, سندر نبی, سونا نبی, اپنی بیوی اے لوگوں اما عائشہ سے فرماتے, عائشہ اگر کوئی خواہش ہو تو مانگ لو, آج جو مانگو کہ محمد عطا کر دیں گے. اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر یہی بات ہے تو اپنے بابا ابو بکر سے مشورہ کر لو, اور مشورہ کر کے مانگوں گی. نبی نے فرمایا مشورہ کر لو, مشورہ کر کے مانگو گی تب بھی عطا کر دوں گا. اما عائشہ اپنے باپ حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, عرض کرنے لگی بابا جان آج رسول اللہ نے فرمایا ہے عائشہ جو چاہے مانگ لو تمہیں عطا کر دیا جائے گا. ابا جان مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں, کیا مانگوں ذرا بتا دیجیے. اتنا کہنا تھا حضرت ابو بکر مسکرا کے بولے بیٹی یہ میرے لیے بہت بڑا انعام, بہت بڑی سوغات لائی ہے, اس لیے میں نے یار کو مکہ میں دیکھا, مکہ کی اداؤں کو دیکھا, یار کو مدینہ میں دیکھا, مدینہ کی اداؤں کو دیکھا, یار کو غار میں دیکھا, غار کی اداؤں کو دیکھا, یار کو کھانے دیکھا, کھانے کی اداؤں کو دیکھا, یار کو پینے دیکھا, پینے کی اداؤں کو دیکھا, یار کو چلنے دیکھا, چلنے کی اداؤں کو دیکھا, یار کو اٹھنے دیکھا, اٹھنے کی اداؤں کو دیکھا, یار کو بیٹھنے دیکھا, بیٹھنے کی اداؤں کو دیکھا, یار کو مسکرانے کو دیکھا, مسکرانے کی اداؤں کو دیکھا, یار کی ہر ادا کو دیکھا. مگر جب میرے یار محمد رسول اللہ کو معراج میں بلایا گیا تو معراج کی اداؤں کو میں دیکھ نہ پایا تھا. یا تو جانے والا یار تھا یا بلانے والا پروردگار تھا. کوئی تیسرا نہ تھا, کوئی تیسرا نہ تھا. دل بڑا بے قرار تھا, کاش یار کی وہ ادا بھی دیکھ لیتا. ذرا بولو سبحان اللہ. محبت اسی کا نام ہے جو یار کی اداؤں پہ مرتا رہے. اسی کا نام محبت ہے, اس کا نام محبت نہیں ہے. جلسے میں چیخ کا نعرہ لگا لیا نبی کا دامن نہیں چھوڑے. ارے چھوڑے تو جب کہیں سے پکڑا ہو تھوڑا بہت. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہا, جھوٹ اتنے بول رہا ہے کہ 10 لوگ تیرے برابر جھوٹ نہ بولے. پڑوسی کی نائن کاٹا پڑا, چکروٹ تنگ پڑا تھا, دوسرے کی اینکھوں سے گنے چھوڑا چھوڑا کے کھا. دامن نہیں چھوڑا, دامن نہیں چھوڑا تو پکڑا بھی نہیں ہے.
زکات تو نہیں دیتا, عشر تو ادا نہیں کرتا, دوسرے کی بیٹی کو تو تکتا پھرتا, عرصوں میں تو بڑے بڑے ناچ تماشے کرا رہا, مار تمام ڈھول دھماکے اور مقابلے اور جنہیں کیا کیا کرا رہا, تعزیے بننے وہ لمبے لمبے. اجی میاں تو تیرے سے میرا آ گئے.